ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے چینل یعنی شاہد رضا نوری آفیشیل کو تیزی کے ساتھ سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور میری ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ آپ حضرات دینی معلومات میں آپ شوق و ذوق رکھ رہے ہیں، یہ چیزیں دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ ذہن میں آیا مطالعے کے درمیان، تو میں نے چاہا کہ آپ سے اس کو شیئر کروں۔ نماز کے حوالے سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں، نماز کے درستگی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ نماز ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد بھی ہمیں وہ نماز کے فضائل و برکات میسر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے پہلے ہی بھی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں درست ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ایک حدیث مبارکہ نظر سے گزری، میں نے چاہا کہ آپ سے شیئر کروں۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور آپ کے بعد ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوا اور آپ مسجد میں موجود تھے۔ اسی درمیان وہ جو دوسرا آنے والا شخص تھا، وہ آنے کے بعد نماز شروع کیا، اپنی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں آ کر کے سلام کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نمازی کو، اس شخص کو کہا کہ جاؤ نماز ادا کرو، یعنی پھر سے نماز پڑھو۔ وہ آنے والا شخص جو نماز پڑھ چکا تھا، پھر سے وہ نماز پڑھنے جاتا ہے، پھر سے نماز ادا کیا، پھر حضور کے بارگاہ میں سلام دیا، آ کر کے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا پھر دوبارہ جاؤ نماز ادا کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا، یعنی 3 مرتبہ اسی طرح، ایک تو خود آ کر کے پڑھا، پھر 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیجا، 3 مرتبہ مکمل اس نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد بھی حضور نے فرمایا پھر جا کر کے نماز پڑھو۔ تو چوتھی بار اس شخص نے حضور کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نماز اس سے بہتر طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ میری رہنمائی فرمائیے، مجھے تعلیم دیجئے کہ اس سے بہتر طریقے سے نماز کیسے پڑھنا ہے، جو نماز آپ کی شریعت کے عین مطابق ہو، آپ کی سنت کے مطابق ہو، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ یا رسول اللہ آپ تعلیم دیجئے۔ ذرا غور کیجئے گا، وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہے اور تعلیم لے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اطمینان کے ساتھ نماز شروع کرو، یعنی اللہ اکبر کہہ کر کے قیام میں کھڑے ہو جاؤ۔ قیام میں کھڑے ہونے کے بعد جتنا آسانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، قرآن کی تلاوت کرو، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد رکوع کرو، حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کر لو، سکون کے ساتھ رکوع کرو، اور اس کے بعد قیام میں آ جاؤ، پھر سے کھڑے ہو جاؤ، اور اتنا سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ آج آپ نمازیوں کو دیکھیں گے اتنے جلدی نماز ادا کرتے ہیں، رکوع میں گئے، رکوع میں جانے کے بعد جیسے تیسے تسبیحات کو پڑھا، پھر رکوع سے جب قیام میں آئے تو اب مکمل سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے کہ سجدے میں چلے گئے۔ یہ نماز کی خرابی ہے، یہ آپ کی نماز درست نہیں ہو رہی ہے۔ نماز حضور فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز شروع کرو تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر کے، تو آسانی کے ساتھ جتنا قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہو قرآن کی تلاوت کر لو، اس کے بعد رکوع کرو، حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کر لو، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد سجدہ کرو۔ سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، سکون کے ساتھ سجدہ کرو، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر جب سجدے سے اطمینان کے ساتھ سجدے سے کرو، اور پھر سجدے سے سر کو اٹھا کر بیٹھو، حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، یعنی اتنے سکون سے بیٹھے کہ کم از کم 3 بار تسبیح کہہ سکے۔ اتنا جلدی جو ہے سجدہ نہ کرے کہ جو ہے
ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے پہ دوسرا سجدہ حاوی رہے، ایسا نہیں، بلکہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ایک سجدہ کر کے اٹھا، پھر سکون کے ساتھ سیدھے بیٹھ گئے، پھر سجدے میں گئے۔ اس طرح سے جو ہے نمازیں پڑھو، پھر یہ نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گی، اور یہ نماز اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہوں گی۔ یاد رکھیے گا، نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن بندہ کے اعمال سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز صحیح ہے تو کامیاب و کامران ہو گیا، اور اگر نماز فاسد ہے تو ناکام اور نقصان زدہ ہو گیا۔ یعنی نماز میں اگر آپ کامیاب ہو گئے، نماز کے حساب و کتاب میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کامیاب ہیں، پھر آخرت کے سارے مرحلے، سارے راستے، ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہیں۔ اور اگر یہی پہلے سوال میں، پہلے ہی حساب میں آپ پھنس گئے تو پھر آگے کے مرحلہ بھی آپ کے لیے مشکل ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس کے فریضہ میں کوئی کمی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس کوئی نفل ہے، پھر فریضہ میں جو کمی ہوگی اس کو نفل سے پورا کیا جائے گا، پھر اس کے باقی اعمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ارکان میں کسی چیز میں خشوع خضوع میں اگر نماز فرائض میں کمی ہوگی تو پھر نوافل سے اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ یہ تو اس کے لیے ہوگا نا جو فرائض کے ساتھ نوافل بھی ادا کر رہا ہوگا، اور جو سیرے سے فرض نماز ہی ادا نہیں کر رہا ہے پھر اس کا آخرت میں کیا بنے گا، رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس کا پھر کیا بنے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آخرت کے مراحل کو طے کرنے کے لیے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے سب سے پہلی جو مرحلے ہیں، سب سے پہلا جو سوال ہے رب کے بارگاہ میں جو سب سے پہلے دریافت ہونا ہے وہ نماز کے حوالے سے ہونا ہے، اور پھر ہم اس نماز کے حوالے سے ہم نے کیا تیاری کی، نماز کو ہم نے کیسے اپنے ذہن و فکر سے نکالا، یہ ساری چیزوں پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر اب تک ہم نماز کو چھوڑتے آئے ہیں تو میں آپ ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے بارگاہ میں روئیے، گڑ گڑائیے، آنسوؤں کے چند قطرے لے کر کے آئیے۔ اللہ بہت غفور رحیم ہے، آپ کتنے بڑے گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں۔ رب کے بارگاہ میں صدق دل سے، سچے دل سے آپ آنسوؤں کے چند قطرات لے کر کے آ جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کو رحمت سے ڈھانپ لے گی، اور اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمانے پہ قدرت رکھتا ہے اور معاف فرما دے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم اور آپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو نماز درستگی نہیں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نماز میں کیا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو نماز میں کون سے ارکان کے بارے میں آپ کنفیوژن میں ہیں، آپ مشکوک ہیں، آپ کہاں پہ جو ہے نماز میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ درست ہے کہ نہیں ہے، آپ ہمیں بتائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا، دنیا جو ہے ہمیشہ ہمیش کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ ہم سے بڑے بڑے آئے اور دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے، نام و نشان جس کے باقی رہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین بندے ہیں، مخلصین بندے ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ذکر میں صبح و شام اپنے زبان کو تر رکھتے ہیں۔ اس لیے اس گمان میں مت رہیے کہ آپ کا جو ہے سارا کچھ ہے، نہیں، آج ہم اور آپ ہیں، کل نہیں ہوں گے، تو کل جب نہیں ہوں گے، جہاں کل جانا ہے اس کی بھی ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین اور شریعت پہ چلنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ شریعت ہمارے لیے آسان ہے، ہم اگر اس پہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مکمل ہم شریعت کے جو ہے پابند بن جائیں گے۔ آج سے یہ عہد کیجیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ ہاں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کی پابندی کریں گے، اور جہاں کہیں بھی آپ شک میں ہوں، آپ مشکوک ہوں، آپ کنفیوژن میں ہوں، آپ کے مسائل نہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مکمل آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ آپ لیکن بس یہ ہے کہ آپ ایک عہد کیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنے آپ سے معاہدہ کر لیجئے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔